ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام صدائے انسانیت اور حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ اس پروگرام کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں امام زمانہ سے متعلق معرفت اور اپنی ذمہ داریوں پر ایک بہت ہی مدلل اور مستند گفتگو پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جیسے ہی میں نے امام زمانہ عجل اللہ شریف کا نام مبارک اپنی زبان پہ لیا، آپ کے ذہنوں میں وہ شخصیت ضرور ابھر گئی ہوگی کہ جو اس موضوع پر امام زمانہ ہی کی عنایت سے گفتگو فرماتے ہیں۔ یہ امام زمانہ کا خاص ان کے اوپر کرم ہے کہ وہ اس یعنی انتہائی مشکل موضوع، انتہائی اہم موضوع اور اس پہ گفتگو کرتے ہیں جس پہ دور حاضر میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر اس جامع اور اس مدلل انداز کی گفتگو آپ نے کمی سنی، جس کا اندازہ ہم کو اس لیے اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی لائیو کالز اس پروگرام میں جس تعداد سے آتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس دل جمعی سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سب کی طرف سے اپنی جانب سے اپنے مہمان گرامی جناب سید اسد رضا بخاری صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا سلسلہ شروع کروں گا میں، لیکن اس سے پہلے ایک درخواست، وہ یہ کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کی اسکرین پر لائیو کال کے لیے نمبر آ جائے گا، مگر یہ درخواست ہر پروگرام میں کرتا ہوں اور آج بھی کروں گا، بلکہ ہر پروگرام کے لیے کروں گا کہ جب آپ سوال کریں، جب آپ آن ایئر ہوں تو اپنے ٹیلی ویژن کی والیوم کو بند کر کے فون پہ ہم سے بات کریں تاکہ آپ کا سوال ہم تک کلیئرلی پہنچے اور آپ کو مطمئن بخش، اطمینان بخش جواب مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا سوال جو گزشتہ تقریباً 2 ہفتے سے میرے ذہن میں مچل رہا ہے اور مجھے علم ہے کہ اس سوال کا سیر حاصل جواب انشاءاللہ بخاری صاحب سے ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن شریف جو کہ ایک معجزہ ہے میرے خیال سے قیامت کے بعد تک کا، لیکن بہرحال ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس میں ایک آیت جو ہے جس کو میں مختلف انداز سے سنتا رہا، پڑھتا رہا، لیکن آج کا سوال ذرا مختلف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ تو سوال یہ میں نے اپنے علم اضافے کے لیے اور اپنے قلب کی تسکین کے لیے قبلہ جناب بخاری صاحب کے لیے یہ رکھا ہے کہ یہ سوال تو آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ جاری فرمایا، اس کا جواب کب اور کس نے دیا، یا اس کا جواب اب تک دیا ہی نہیں گیا، اور اگر نہیں دیا گیا تو کب دیا جائے گا؟ جی بخاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان، ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد،
शहनशाह मुअज़्ज़म, सुल्तान मुकर्रम, मरकज़ व महवर कायनात, सुल्तान ज़मीन व ज़मन, इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़ारिज़ शरीफ व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन, सलावातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिब हकूक़िहिम व गासिब अलक़ाबिहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल, और आपकी ख़ूबसूरत तमहीदी गुफ्तगू पे हुई मैं सलाम पेश करता हूँ। जिस अंदाज से आपने बात की, मवद्दत कमोबेश 1400 साल पहले उसकी ज़बान बोलने वाला, उसके कहे बग़ैर बात न करने वाला, वजह तख्लीक़ कायनात, सरताज अल-अंबिया, इमाम अल-अंबिया, फ़ख्र अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हकीम उम्मत बनकर उम्मत पे एहसान करते हुए हमारे लिए एक ज़िंदा मौजज़ा कुरान की शक्ल में और 7 अहले बैत की शक्ल में छोड़ के चले गए। और जिस आयत की तरफ आपने इशारा फरमाया कि रसूल की ज़ात पाक ने अल्लाह की तरफ से उम्मत को ये पैगाम दिया था, कह दीजिए इनको, कुल, इनको कह दीजिए कुछ नहीं, सिर्फ मवद्दत अकरबा के साथ। प्रचार मवद्दत का, गुफ्तगू मवद्दत पे, इजहार मवद्दत पे बहुत 1400 साल से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हकीकी मानी मवद्दत तक पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास खूबसूरत ज़राए हैं मवद्दत तक पहुँचने के, मवद्दत को समझने के, जिनमें ज़िंदगानी आरिफीन, आशिकीन, सालिहीन, नासरीन, जनाब सलेमान मोहम्मदी से लेकर करबला के शुहदा से लेकर हर इमाम के दौर के आशिकों की हमारे सामने एक ख़ूबसूरत ज़रिया है मवद्दत को समझने के लिए। फिर मवद्दत की मंजिल तक पहुँचने के लिए बाद अज़ करबला हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको अज़ादारी कहते हैं। इसी तरह इबादात में मवद्दत की मंजिल को छूने के लिए हमारे पास नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, जिहाद है, तवल्ला तबर्रा, ये सारी चीज़ें जो फ़ुरूए दीन में शामिल हैं, ये सारी हमें मवद्दत की मंजिल तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकती हैं अगर हम इन पे गौर व फिक्र करें तो। लेकिन आसान चूँकि हमारे लिए प्लेटफॉर्म मजालिस अज़ा, मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए ख़ूबसूरत मवद्दत समझने का एक तरीका है। जो किताबें नहीं पढ़ सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, मजलिस हुसैन में तकरीबन हर इंसान आता है। जब हमें कहानी सुनाई जाती है जनाब सलेमान मोहम्मदी की, ज़िंदगानी का इजहार हमारे सामने किया जाता है जनाब मैसम तम्मार का, तो दरअसल हमसे तकाजा किया जा रहा होता है कि जिस तरह इन्होंने हक़ के मवद्दत की अदायगी की, तुम भी ऐसे करो। हम दाद ज़रूर देते हैं, खुश बड़े होते हैं, वैसे भी इनके और इनके नौकरों के फ़ज़ाइल में खुश हो जाना भी इबादत है, मगर बहुत कम है हम में से जो इनकी गहराई तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। यानी सलेमान मोहम्मदी अगर मिन्ना अहलुल बैत बना, चूँकि आज आपने सवाल ऐसा किया तो मैं यहीं रोक के एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा मेरे वाजिबुल इहतराम सैयद साहब। मिन्ना अहलुल बैत सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पुकार के मिन्ना अहलुल बैत आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है साहिबान अक्ल के लिए। चूँकि आज आपने सवाल ऐसा किया तो मैं इस पे ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं रोशनी डालूँ। सरकार का हर फ़ेल हिकमत है, हर फरमान हिकमत है।
سلمان منا اہل البیت منا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کبھی غور کرنا چاہیے، مصلی پہ بیٹھ کے، ممبر حسینی پہ بیٹھ کے، اکیلے جب بیٹھے ہوں ضرور سوچنا اور غور کرنا چاہیے، اگر ختمی مرتبت شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، تو دو باتیں یہاں ایک سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات، اگر سلمان ان میں سے ہے تو کیا کمال تھا سلمان میں کہ جس نے سلمان کو ان میں سے بننے پہ مجبور کیا۔ سبحان اللہ۔ تو بات آ کے رکے گی مودت پہ۔ اب تھوڑا سا آگے اس کا دوسرا رخ دیکھیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر سرکار نے فرمایا سلمان منا ہم میں سے ہے، تو اس کا مطلب ہے جو ان میں سے ہے وہ تو ان میں سے ہے، اور جو ان میں سے نہیں اس کا معیار بھی سرکار ہی واضح فرمائے کہ سرکار آپ میں سے کون نہیں ہے۔ سلمان اور سلمان جیسے آپ میں سے ہیں تو کون ایسے ہیں جو آپ میں سے نہیں ہیں؟ تو پھر سرکار کے اس فرمان پہ غور کرنا ہوگا جس میں سرکار نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ واہ۔ اکثر ممبر حسینی پہ مولا کریں گے انشاءاللہ ریت کو میری بات سمجھ آ جائے گی، جگہ جگہ بے لوث پیغام دیتا پھر رہا ہوں۔ سید صاحب کتنا بڑا پیغام سرکار نے دیا، دودھ والوں نے اپنی دکانوں پہ لکھوا دیا من غش فلیس منا، جس نے رسول کی حدیث جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر غور کیا جائے، اور یہ اور علیحدہ بات ہے کہ دودھ والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کیا لکھوا کے بیٹھے ہیں اپنی پیورٹی کو ظاہر کرنے کے لیے، مگر اس میں حقیقت ان کی کیا چھپی ہے یہ ان کے اور ان کے مالک کا معاملہ ہے۔ میں نیگیٹو باتیں کرنے کا ویسے بھی عادتاً میری طبیعت نہیں مانتی کسی حوالے سے، کوئی اگر کرتا ہے ملاوٹ دودھ میں تو وہ جانے، ان کا مالک جانے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ رسول نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب اگر سلمان و منا کو سمجھنا ہے تو اس منا کو دیکھنا پڑے گا، یہ بہت اہم ہے، اس منا کو سمجھنے کے لیے اس منا کو دیکھنا بہت اہم ہے۔ وہ پہلا سلمان و منا من غش فلیس منا، دراصل سرکار یہ فرمانا چاہ رہے تھے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ نہیں کی وہ ہم میں سے ہے۔ واہ۔ 1400 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ سرکار کس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں۔ جس نے ملاوٹ نہیں کی، ملاوٹ سے مراد چیزوں میں ملاوٹ تو ظاہری ہمارے سامنے ہے ہی ہے، مگر اصل جو چیز تھی ملاوٹ پورے جسم میں واحد جگہ ہے جو ان کے بٹھانے کے قابل ہے، جسے دل کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے اصل میں راز یہ تھا کہ سلمان نے ہمارے علاوہ کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ سلمان زبانی کلامی ہم سے پیار نہیں کرتا تھا، سلمان ایک خوشبو ولایت تھا۔ واہ۔ کیا ولایت کو اس نے سمجھا کہ اس نے سوائے ان کے کسی کو اپنے دل میں نہیں بٹھایا۔ اللہ۔ یعنی دنیا کی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز، کمال سے کمال بات بھی سلمان کے سامنے کی جاتی، مسکرا تو دیتے، بحث نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بحث کرنا فضول ہے، اور جن کو میں مانتا ہوں انہوں نے منع فرمایا ہے۔ واہ۔ اس کا مطلب، ان کو ماننے کا مطلب یہ ہے ان کے ہر فرمان کو دل سے تسلیم کرنا۔ انہوں نے جو اس چیز کا امر دیا اس کا کرنا، اور جس سے روکا اس سے رک جانا۔ ویسے بھی ایک باپ جس طرح اپنی اولاد سے توقع کرتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے فرما بردار ہو، کوئی ایسا فعل نہ کرے جو باپ کے لیے قابل شرمندہ ہو۔ اگر ایک باپ اپنی اولاد سے یہ توقع کرتا ہے تو ایک سرکار اپنی امت سے کیسے یہ توقع نہیں کرتے؟ بات ہی دراصل یہ تھی۔ اور ویسے بھی اگلے دن میں نے اس پہ بھی روشنی تو نہیں ڈالی، لیکن بات ضرور کی تھی کہ پاکستان میں میٹرک لیول پہ ایک حدیث پڑھائی جاتی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ واہ۔ سرکار کرم فرمانا چاہتے تھے، سلمان کو سرکار نے امت کے لیے ایک بہت بڑی مثال چھوڑا
قیامت سے پہلے تک، بلکہ چونکہ ٹاپک ہمارا سرکار امام زمان علیہ السلام ہے، ظہور امام سے پہلے تک موقع ہے لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے، کہ وہ صرف ان کو چاہیں، صرف ان کو دل میں بٹھائیں۔ اور یقین جانیے سید صاحب، آپ ایک عارف شخصیت ہیں، کیا بات ہے آپ کے ساتھ جو میری گفتگویں ہوئیں، جو نشستیں ہوئیں، خوشامد ویسے میں کسی کی نہیں کرتا، لیکن کیا بات ہے، مالک نے آپ کو صحیح ایک توفیق عطا کی ہے کہ آپ امت کے ساتھ محبت اور اخلاص اور خوبصورتی سے پیش آتے ہیں۔ اس لیے یہ اتنی باتیں میں بیٹھا کھول رہا ہوں، یقیناً آپ کی طلب اس پہ شامل تھی۔ سرکار ظہور امام سے پہلے تک امت کے ہر بندے کو یہ موقع دینا چاہ رہے تھے، آج بھی صرف ہمیں بٹھا لو، تم بھی منا بن جاؤ گے۔ اللہ، ملاوٹ نہ کرنا، ملاوٹ سے مراد ایک ہی دل ہے، ایک ہی دل میں ایک ہی کو بٹھانا۔ پھر وہ ایک حدیث قدسی مجھے یاد آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو میں عرض کرتا بسم جاؤں۔ اللہ بسم اللہ۔ اے انسان، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے جو تیری چاہت ہے، میں وہ چاہتا ہوں جو میری چاہت ہے۔ یاد رکھ، اگر تو نے اس کے پیچھے اپنی زندگی بھاگ بھاگ کے خراب کر دے جو تیری چاہت ہے، میں تجھے وہ بھی نہیں دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اللہ، اور ہاں، اگر تو نے میری چاہت کو اپنی چاہت بنا لیا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ واہ، عام طور پہ پاکستان میں شاپس پہ یہ حدیث قدسی ہر دکان پہ لگی ہوتی ہے، ہم نے ابھی غور نہیں فرمایا، ہم غور نہیں کر رہے۔ صاحبان عقل و شعور کے لیے ہر چیز میں اشارے ہیں۔ کتنی اہم بات سرکار، اس وقت تک تم کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ پورے جسم ایک جگہ جس کو دل کہتے ہیں، اور دل میں اچھا لگتا ہے کرسی ایک ہی لگے۔ واہ، ویسے بھی دو کو بٹھانا شرک ہوتا ہے، بندہ بٹ کے رہ جاتا ہے پوری زندگی، ایک کو ماننا بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے آج بھی موقع ہے، کوئی منا بننا چاہے، دروازہ کھلا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، منا بنانے کے لیے امام زمان علیہ السلام کی ذات نہ صرف منتظر ہیں، منتظر بھی ہیں۔ یعنی ہم تو انتظار ان کا کر ہی رہے ہیں، وہ بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا انتظار کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ آج بھی کوئی اپنے آپ کو جھوٹی ملاوٹوں سے پاک کر کے آئے، آج بھی میں محمد کا محمد بیٹا ہوں سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج بھی منا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں، شاید کوئی یہ سوچے، کیونکہ بہت جلدی ہماری سوچ نیگیٹیوٹی پہ چلی جاتی ہے، ہمیشہ مثبت سوچا کریں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا کے سارے امور چھوڑ دیں، سارے کام چھوڑ دیں، بچوں کی پرورش چھوڑ دیں، نوکریاں کاروبار چھوڑ دیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں۔ اسد بخاری اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہے اولاد پالیں امانت امام زمان سمجھ کر، ہاں، کاروبار کریں نصرت امام زمانہ کے سبحان لیے، اللہ، نوکریاں کریں نصرت امام زمانہ کے لیے، شادیاں کریں ناصرین اور کنیزان امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ سبحان اللہ، ہر چیز کو ترازو نصرت امام زمان پہ تولیں، اچھا ہے، ملاوٹ سے پاک ہو جائیں گے، بڑا کمال ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اور دوسری جو بات ہے تاریخ میں جو ہمیں ملتی ہے، آپ کے سوال میں دو تین چیزیں ہیں، دوسری جو بات ہمیں تاریخ میں ملتی ہے وہ صرف جناب سلمان نے نہیں، ان صاحبان عاشقان نے، صاحبان عرفاء نے، جیسے کربلا کے شہید ہیں، انہوں نے مودت کے حق کو ادا کر کے دکھایا۔ کیا حق مودت کی کمال ادائیگی ہے؟ حالانکہ حال میں ناصر ینصرنا کی صدا بعد میں ہے، مگر انہوں نے وفا کا بھائی یقین کیا پہلے کہنا ہے؟ دلایا۔ واہ واہ، اگر یہ حال میں ناصر کی صدا پہ آتے، میرا اپنا خیال ہے کہ ان کا مقام اتنا بلند نہ ہوتا جتنا یہ حال میں ان کی صدا سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے تھے۔ اپنی زندگی ہتھیلی پہ رکھنا، اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپرد کرنا، اور یہ بھی اسی کا احسان سمجھنا
یہ صاحبان مودت کا کام ہے. واہ. ہمارا احسان نہیں ہم آپ کی نصرت کر رہے ہیں، ہمارا احسان نہیں آپ کا احسان ہے ہم آپ سے نصرت کروا رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پروردگار یہ ہمارا تجھ پہ احسان نہیں، یہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنایا. سبحان اللہ. مجلس حسین پہ جا کے مجلس پڑھنا، اور سید صاحب آپ کو بھی شاید اندازہ ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کل کو سوال مودت کا ضرور ہونا ہے. کہیں مودت کا سوال ہوا، میں نے بھی تو جواب دینا ہے. میں کیا کہوں گا، میں نے مجلس پڑھی تھی، ساتھ میں معاوضہ بھی لے آیا، مودت کا جواب نہیں دے پاؤں گا. یہ میں اپنی ذات کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں. یہ احسان ہے پروردگار کی اس حجت کا، پروردگار کی اس مظہر کا، جس نے ہم جیسوں کو اپنے ذکر اور فکر کے قابل بنایا. جزاک اللہ. پر نہ اتنی بھری روئے زمین ہے، وہ اللہ کی حجت ہے، اللہ کا امت پہ احسان ہے. وہ جس کو چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے رحم کر سکتا ہے. مجلس سننے بیٹھا، میں نے مجلس سنتے ہی مولا کو لسٹیں پیش کر دی. میرا مولا، میرا یہ بھی مسئلہ ہے، میں آیا ہوں مولا حسین تجھے رونے کے لیے، میری یہ بھی پریشانی ہے، میری یہ بھی ٹینشن ہے، میرے یہ بھی معاملات ہیں. مودت نہیں، مودت یہ ہے مولا حسین تیرا احسان، تو نے یہ ذکر ازا کی محفل سجوا کر مجھ جیسے کو اس محفل میں بٹھا کے اس صف پہ بیٹھنے کا موقع دیا جس صف پہ ابھی مجلس حسین شروع نہیں ہوئی. فرشتوں نے اپنے پروں سے صفائی کی ڈیوٹی پہلے کی ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی تیرا تھوڑا احسان نہیں مولا حسین علیہ السلام، یہ کوئی تیرا تھوڑا احسان نہیں. تیری مجلس جس میں زمانے کا امام تشریف لاتے ہیں، تیری مجلس جس میں سید سجاد علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تیری مجلس جس میں تیری پاک اماں سیدہ کائنات مخدوم عالمین ام ابیہا دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں اور وہیں بیٹھتی ہیں. تیرا حسین یہ کو کم احسان نہیں، تو نے مجھے اس صف پہ بیٹھنے کے قابل بنایا. مودت یہ ہے. مولا تیرا شکریہ، ہم تیرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. کجا ہماری ابتدا کیسے ہوئی، ہماری انتہا کیا ہوگی. مولا تیری اتنی شفقت، تو نے ہم جیسوں کو اتنا کرم کر کے اپنے ذکر کی صف پہ بٹھانے کے قابل بنایا. ماتم کیا کمال عمل ہے ان سے مودت کا، مگر اس وقت جب انہی کے لیے کیا جائے. میری کوشش ہو میں ماتم کروں، میری ویڈیو بنے، مجھے لائک ملے، مجھے کوئی دیکھے میں نے ہاتھ کیسے اٹھایا، معذرت کے ساتھ مودت نہیں. اور ماتم ویسے بھی وفا کا یقین دلانے کا خوبصورت اظہار ہے. ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا بھی ہے، واہ. ماتم محبت حسین کا خوبصورت اظہار بھی ہے، مگر ماتم دراصل علماء حق فرماتے ہیں اپنے وقت کے امام سے اظہار وفا ہے. اللہ. مظلوموں کا وارث سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، تیرے گھر کا ارمان بڑا ہے، ہم حاضر ہیں. مودت جو چاہتے. سید صاحب میں اکثر سوچتا ہوں اگر یہ کربلا والے مولا حسین علیہ السلام سے شب عاشور سرکار کے سوال کرنے پہ کچھ مانگو، اگر یہ کچھ مانگ لیتے. علی کل شین قدیر کا نمائندہ تھا مولا حسین علیہ السلام، مظہر تھا علی کل شین قدیر کا. جو یہ چاہتے عطا کر دیتا. جو 7 بیٹے عطا کر سکتا ہے اور اگلے کے بس کروانے پر کہ بس مولا کافی ہیں. ورنہ فرمایا اگر تو نہ روکتا روز قیامت، امام حسین علیہ السلام کا بڑا خوبصورت جملہ، اگر تو نہ روکتا روز قیامت مخلوق ایک طرف ہوتی اللہ. اور ہمارے عطا کر دی تیرے بیٹے تیری نسلیں ایک طرف ہوتی ہیں. اگر یہ مانگتے امام حسین علیہ السلام سے سرکار یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، یقیناً عطا فرماتے. لیکن کیا صاحبان مودت ہے، انہوں نے کہا نہیں مولا حسین آپ کا شکریہ،
آپ نے ہمیں اپنی نصرت کے قابل بنایا، آپ نے ہم پہ شفقت کی. اور یاد رکھیے مودت نہیں تو نام بھی نہیں. پھر ایسے ہی ہے، دنیا میں آئے کئی مخلوق آئی چلی گئی، مودت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور تیسری بات، 1400 سال پہلے سرکار نے جو فرمایا تھا کل اسالکم، کہہ دیجئے ان سے کوئی سوال نہیں، مگر اسی سوال کا جواب ہمارے اور آپ کے وقت کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ مجھے حکم کیجئے گا، میں پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، مجھے حکم کیجئے گا میں سرکار کا وہ خطبہ تفصیلاً سناؤں کسی پروگرام میں انشاءاللہ. جو سرکار نے ارشاد فرمانا ہے اس خطبے کو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے کے جملے ہیں جو 1400 سال پہلے مبدت کا سوال کیا گیا، اس کا جواب آخری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف سرکار نے لینا ہے. اس خطبے کا جملہ ہے دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا جواب دو. اتنی ساری جو تمہیدی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، صاحبان عقل اور صاحبان شعور کے لیے اس میں بہت نکتے ہیں. اگر کوئی غور فرمائے تو جواب دینا ضرور پڑنا ہے، چھٹکارا نہیں ہے، جواب دینا ضرور پڑنا ہے. اور میرا خیال ہے جو اس نظام سے نا واقف ہیں شاید ان سے اتنی پوچھ گچھ نہ ہو، جو اس نظام میں ہی سفر کر رہے ہیں، زندہ ہیں، جی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، شاید ان سے پوچھ گچھ زیادہ ہو. کوئی سوال ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اس بات کو جی کوئی کال ہے تو بسم اللہ. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حاجی باقی سے کال کر رہا ہوں. جی 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 ویسے جو ہے شکریہ آپ نے شامل کیا، ماشاء اللہ بہت پیش ہو رہا ہے. اور مولانا صاحب کے فرا بازی کے پروگرام میں بھی آتے ہیں تو اس میں میں نے سنا تو اس وقت بھی جو ہے ایک مودت کی بات کری تھی. کسی نے سوال کیا تھا محبت، عشق، مودت اور معرفت میں بلا میں کیا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ وقت ختم ہو رہا تھا تو بات نہ رہ گئی. تو میرا مقصد یہ جو محبت کی 5 بیان کی گئی، انس، محبت، مودت، عشق اور ولا، تو اگر جو ہے مولانا کی نظر ہے تو بسم اللہ میں بھی اکثر. ہلو ہلو جی جی تو مولانا فرمائیں گا میں بتاؤں. نہیں آپ اگر کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ بیان کر لیں، لیکن ظاہر ہے بخاری صاحب قبلہ اس کو تفصیل سے بیان کر دیں گے. اور میں معذرت کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا، مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے باقری صاحب، ذکی صاحب، آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اگر آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو ضرور آپ کال کے ذریعے سمجھا دیں، ہمیں مزید بہتر سمجھا دیں. اصل میں دیکھیے یہ بہتر اور کم مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ایک ذمہ داری کا مشن ہے، پوری دنیا میں آواز کیا ہے اور پھر بار بار جو مودت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تھوڑا سا وضاحت ہونی چاہیے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ انس یہ ہے، محبت کی ایک شکل ہے کہ اگر یک طرفہ ہو، کسی پہ نظر پڑی، کسی کے ہنر پہ نظر پڑی، کسی چیز پہ نظر پڑی اور چاہے کوئی ہو اس سے محبت ہو گئی، یہ انس ہے. اور اگر انس بڑھ کے اس منزل کو پہنچا کہ آپ کو کسی سے محبت ہوئی اور اس شخص کو آپ سے محبت، لیکن محبت میں یہ ہے جیسے مثلا دوستی ہو گئی، مثلا ان کو پوچھ رہے ہیں، ان کو پوچھ رہے ہیں، ان کی ایمانداری میں جا رہے ہیں، ان کا اور ان کے مختلف مسائل پوچھ رہے ہیں، یہ محبت ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے محبت میں کہ محبوب کے حکم پر عمل بھی کیا جائے، لیکن محبت کی وہ قسم کہ جہاں پر محبوب کا قابل تعمیل بھی ہو اور لازم ہو تو حکم پر عمل کیا جائے، اس محبت کو مودت کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور پھر محبت وہ کسی کے جہاں پر
ऐसी मोहब्बत हो जाए, न सिर्फ ये कि उनसे कि मोहब्बत है, न सिर्फ मवद्दत है, बल्कि इसे मोहब्बत ऐसी है कि जो किसी हाल में महबूब को न भूलता हो, तो इसको इश्क कहते हैं। जो हजरत इब्राहिम का हुआ कि आग फेंका जा रहा था, आगे जिब्रील ने कहा कि अल्लाह का हाजत का कोई हाजत है, तो आपसे फरमाया कि है लेकिन नहीं है। मतलब है कि मंजिल में भी महबूब को याद रखे, तो ये इश्क की मंजिल है। अब ओरफा कहते हैं कि जिला की मंजिल इश्क क्या है, जिसकी तारीफ बहुत आल है। इल्तिमास दुआ, मोहताज दुआ। इससे पहले बुखारी साहब के आप इनके बयान पे कुछ तबसरा फरमाएं और अपनी गुफ्तगू जारी रखें। मैंने बुज़ुर्ग उलमा से सुना कि मवद्दत का कोई ताल्लुक़ मोहब्बत से नहीं है। मोहब्बत किसी से भी हो जाती है, उन्स किसी से भी हो जाता है, इश्क किसी से भी हो जाता है, यानी वो इख्तियारी नहीं है, बेइख्तियारी है। मवद्दत जो है वो सामने वाले की क्वालिटीज़ को का एतराफ़ करके उसकी, ये मेरे अल्फाज हैं, पसंदीदगी या उससे उनसियत करना, वो कहलाती है मवद्दत। मोहब्बत और मवद्दत बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। मवद्दत इख्तियारी है, मोहब्बत में इख्तियार नहीं है। कोई भी चीज़ देखी, कोई फूल देखा अच्छा लग गया, और अच्छा मान लेना किसी की क्वालिटी को, और ज़ाहिर है वो अल्लाह और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अलावा तो कोई नहीं हस्ती हैं जिनसे जान कर समझ कर इश्क किया जाए। जी सही, बहुत अच्छा खूबसूरत अंदाज से हमारे मोहतरम मेहरबान ज़ाकी बाकरी साहब मुझे यहीं आके इनका तारुफ हुआ, और अक्सर कॉल भी करते हैं, बड़ी अच्छी नुक्ते पॉइंट आउट करते हैं, और इन्होंने आज वाज़े भी कर दिया। आप भी सही फरमा रहे हैं, और जो मेरे टूटे फूटे अल्फाज है, जो मेरी गुजारिशात थी, उसका भी यही मकसद था कि मवद्दत कम अज़ कम वो मयार है जिसमें कोई काम करने का अजर, तमन्ना और तलब ना हो। मवद्दत इतना अहम टॉपिक है, इतना अहम, बल्कि मैं ज़की बाकरी साहब यकीनन आप भी उलमा में से शामिल हैं, यकीनन आप गुफ्तगू करते होंगे, तो मेरी गुजारिश है कि ज़रूर ये चीज़ जिस तरह इस फोरम से जा रही है, आप मेंबरों पे लोगों में ये शऊर ज़रूर बेदार करने की कोशिश करें कि मवद्दत कितना अहम और लाजमी टॉपिक है। यानी तमन्ना, तलब, अजर की ख्वाहिश ना हो, वो उनकी मर्ज़ी है जो अता करते हैं। यानी मवद्दत काबिले अब क्या मैं किस तरह अर्ज़ करूँ वाजिब एहतराम, बात वहीं आके रुकती है जिस तरह हमारे सामने, जो मैंने आपके सामने गुजारिश की, हमारे सामने ये आशिकीन की मिसालें हैं, ये साहिबान मवद्दत हैं। इन्होंने हक़ के मवद्दत की वो अदायगी की कि करीम करबला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को इनको एजाज़ देना पड़ा, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। और हम ज़ियारात में भी इनको पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या अंसार अल्लाह। ये वो अल्लाह के वली हैं, ये वो अंसार अल्लाह हैं जिन्होंने हक़ के मवद्दत की कमाल अदायगी की, मगर कुछ इसका रिगार्ड तलब ना करते हुए। इसकी इनका कतई ये मतलब नहीं था कि अगर हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो हमें एक दिन बड़ा सिला मिलेगा, नहीं। हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमारी नस्लों के लिए कोई बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो पाक रसूल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, नहीं। इन्होंने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया, अब वो मालिक हैं, वो करीम हैं, वो जो चाहें, मगर हमारा काम ऐसे ही है जैसे उनके फरमान के ऐन मुताबिक जो उन्होंने कह दिया। अब हमें तमन्ना, अजर, तलब नहीं है। हम इस मयार पे, इस ज़बात मुक़द्दसा को देख रहे हैं जिस मयार पे पहला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। हम उस वक्त तक कामिल ईमान की मंजिल पे नहीं पहुंच सकते जब तक हमारे लिए ये ज़माने का मोहम्मद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे लिए सारी महबूब चीज़ों से महबूब न हो जाए। सैयद साहब, वैसे भी एक छोटी सी बात है, बंदा किसी से मोहब्बत करता है, उसकी हर ख्वाहिश का कितना ख्याल करता है, हाँ, मगर उसमें तलब ज़रूर होती है कि भाई जैसे हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, हमारे पास एक तलब का उनसर ज़रूर होता है। छोटे छोटे बच्चे इनको पाल रहे हैं, जब बड़े होंगे, बड़े होकर हमारे साथ ये भी यही रवैया रखेंगे, इसी तरह मोहब्बत का रिटर्न हमें देंगे।
یعنی ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے یہ ہمیں شیلٹر دیں گے، یہ ہماری خوراک کا خیال کریں گے، یہ ہمارے پہننے کا خیال کریں گے، آخر میں ہمارے دنیا سے جانے کے بعد جنازہ دفنانے کا خیال کریں گے. نیت اس میں شامل ہوتی ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے، ہم اس لیے ہم ان سے پیار کر رہے ہیں. پیار تو ہوتا ہے قدرتی پروردگار عالم کی طرف سے، مگر اس کے پیچھے ایک سوچ ضرور ہوتی ہے. کوئی نوکری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جاب سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، بھی جاب پہ جائیں، اس کے پیچھے مگر کوئی نہ کوئی ریٹرن ہوتا ہے کہ سیلری ملے گی. بزنس کر رہے ہیں، پیچھے ریٹرن موجود ہے، پروفٹ ملے گا، منافع ملے گا. مگر مودت وہ سپرلیٹو ڈگری ہے جو اس ذات کو اس قابل سمجھ کے کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اگر یہ ہم سے یہ تقاضا فرما رہے ہیں تو میرا خیال میں ہمیں شکرانے کے طور پہ، ہمیں شکریہ کے طور پہ، ہمیں ان کے احسان کو ہم اپنے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد تخلیق کو پورا کر جائے. اس حوالے سے واقعات کافی ہیں، گفتگو کافی تفصیلی ہو سکتی ہے، مگر جو اہم بات تھی آپ کچھ فرمانا چاہیں ٹھیک، نہیں تو میں جو اہم بات تھی وہ تیسری وہ میں عرض کر دوں. نہیں، میں چاہوں گا کہ اس میں اگر آپ قربہ کے اوپر بھی، لفظ قربہ پہ بھی اگر تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے، کیونکہ مجھے نہیں علم تھا کہ یہ جو آواز تھی جو وہ مولانا ذکی باقری صاحب تھے، میرے علم میں نہیں تھا. تو ذکی باقری صاحب کی خدمت میں، مولانا کی خدمت میں السلام علیکم. میں نے بہت بزرگ علماء کو سنا، جیسے جناب نقن صاحب قبلہ کو، اور وہ کراچی میں انہوں نے اس پہ بڑی تفصیلی اشرح پڑھا ہے. تو جو بات میں نے مودت والی کی، مودت پھر میں ریپیٹ کروں گا، آپ نے جو کہا ہے وہ اسی کو کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر وہ میں اسٹیمپ لگا رہا ہوں جناب نقن صاحب قبلہ کی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ محبت جس میں ریٹرن کی کوئی تمنا نہ ہو. بھائی یہ اجر ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو ایک سودا دیا گیا ہے، اس کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہے. تو آپ جو قیمت ادا کر رہے ہیں، اب اس کی قیمت کے جواب میں کچھ نہیں چاہیے آپ کو ایک چیز دے دی گئی ہے، یعنی دین اسلام. تو اب اس کے جواب میں پھر لیکن قربہ پہ آپ اگر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے تو بہت آپ اپنی بات کے ساتھ آگے. جی بسم اللہ. مہربانی آپ کی طرف سے تائید کرنے کا، اور یقیناً مولانا صاحب نے ہمارے سامنے بہت اس کو واضح کر دیا. بات آگی قربا پہ. قربا کا اظہار مختصر سے مختصر ترین بات خم غدیر پر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات نے پسند فرمایا. قربا کون ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام سے شروع کرتے ہوئے اگر پورا تفصیل سے خطبہ غدیر ہم پڑھیں، سرکار نے اپنی پوری آل کا واضح تعارف پسند فرمایا. کال آئیے، کال لے لیں، میں پھر بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی پھر سے حاضر ہوا ہوں. ذرا سا میں اس تساموں کو دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جو ہے ذکی باقری نہیں بلکہ ہادی باقری ہوں. ہادی باقری. اچھا، ہادی باقری ہے. اچھا، اور میں نیو جرسی میں رہتا ہوں. اصلاً میں حیدرآبادی ہوں. جی وہ بھی میرا خیال ہے حیدرآبادی ہیں، اور میں یہی سوچ رہا تھا وہ بنگلور کے ہیں، وہ علی پور کے. جی ہاں جی. مگر ان کی تعلیم جو ہے حیدرآباد میں ہوئی تھی مولانا رضا بخش صاحب سے بلا کے ساتھ میں. جی ہادی باقری صاحب آپ چلیں، اچھا ہوا آپ نے اس کی کلیریفیکیشن کر دی. آپ کی خدمت میں میرا سلام. جی شکریہ. اچھا، ہادی باقری صاحب تھے. چلیں بسم اللہ. ماشاء اللہ، باقری تو ہیں نا، ہادی ہوں یا ذکی ہوں، باقری تو ہے نا. اچھا، قربا کا تعارف خم غدیر پر بڑے خوبصورت انداز میں سرکار نے پسند فرمایا. آخری اپنے لال تک کا اظہار پسند فرمایا. خطبہ غدیر صرف من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا تک نہیں ہے، بڑا، کیونکہ ابتدا یہیں سے ہے. کیونکہ اس وقت قربا میں سب سے بڑی ہستی یا علی علیہ السلام کی تھی، اس لیے سرکار نے وہاں یہ تعارف فرمایا. مگر سرکار نے مکمل احادیث جتنی بھی موجود ہے ہماری کتب میں، اپنے بعد آنے والے اپنی پاک فرزندان کا تفصیل سے تعارف فرمایا. بلکہ کچھ صحابہ کو سرکار نے سلام بھی کہا کہ میرے فرزندوں کو میرا سلام کہنا. پھر اقربا کے لیے سرکار نے اپنے کندھوں پر پاک حسنین کو اٹھا کے یہ بھی بتایا اقربا کسے کہتے ہیں. پھر سرکار نے، اور جہاں تک سرکار قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بات ہے،
سید صاحب اس حوالے سے تو سرکار نے بہت زیادہ، مثلا جیسے امیر المومنین یا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں، احاطہ ہی نہیں کر سکتے ہم، مگر سرکار نے ان فضائل میں امیر المومنین کی ذات پاک کے لیے جب فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، وہیں اپنے اقربا کا تعارف کراتے ہوئے سرکار نے فرمایا میرے آخری لال، میرے قائم کا انتظار افضل عبادت ہے۔ بے شک امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اور ذکر بے شک سرکار نے عبادت پسند فرمایا، مگر آخری لال کا افضل پسند فرمایا۔ اب دیکھیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فضیلت والے کاموں پہ زیادہ توجہ دیں جس میں فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ بھائی واہ واہ، جی، تو اس حوالے سے سرکار نے بڑا خوبصورت کئی موقعوں پہ، ایک موقع پہ نہیں کئی موقعوں پہ سرکار نے احادیث میں صحابہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے خطبے دیتے ہوئے سرکار نے اپنی اقربا کی پہچان کروائی تھی، میرے اقربا کون ہیں۔ اچھا، اس بات پہ ایک بات کا اور اضافہ کرتا جاؤں، میں نے علماء اہل سنت کے جو مدلل کتب ہیں ان میں بھی سرکار کا یہ جملہ پڑھا ہے، سرکار کی وہ حدیث کا فرمان کا یہ جملہ پڑھا ہے، میرے بعد میرے یہ خلیفے آئیں گے، اور ان میں فرمایا آخری وہ آئے گا کہ جب وہ آئے تمہیں برف پہ چل کے کیوں نہ آنا پڑے تم لبیک کہنا، اور اس پہ ایمان لانے والے اور اس کا انتظار کرنے والے ان سامنے بیٹھنے والوں سے زیادہ اعلیٰ ہیں۔ پوچھا کیوں؟ سرکار وہ کیسے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا، مجھے مانا مجھے دیکھ کر، وہ میرے ہی لال کو بغیر دیکھے مانیں گے۔ وہ اس وقت ایسا وقت ہوگا، اب یہ کتنی بڑی بات ہے، یہاں تک کہ یہاں پھر علماء اہل سنت نے اپنی کتب میں لکھا کہ سرکار نے فرمایا قیامت آنے سے چاہے ایک دن کیوں نہ بچ جائے، قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا آخری فرزند، بے شک میرے اقربا کا آخری مجموعہ جب تک وہ ظہور نہ فرمائے۔ جیسے اب کل سے سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام شروع ہو رہے ہیں، وقت نہیں ہے، کل پرسوں مجالس ہیں، شاید میں نہ پڑھ سکوں، ٹی وی پہ نہ آ سکوں، تو اس حوالے سے سرکار 7ویں امام کے حوالے سے جو سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات فرمائے، 8ویں لال کے نام شہنشاہ، ہر معصوم یعنی اقربا کا تعارف خود سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، جس پہ ہمارے علماء اہل سنت بھی متفق ہیں۔ جی بسم اللہ۔ بخاری صاحب وقت ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے بقول کنٹرول روم، تو میں چاہوں گا اگر آپ سمجھ سکتے ہیں، پہلے تو میں ناظرین سے یہ درخواست کرتا چلوں بلکہ اطلاع دیتا چلوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے میں بخاری صاحب کو زحمت دوں گا، اور نیکسٹ سنڈے، بلکہ جب تک یہ یہاں ہیں اب تمام سیٹرڈے سنڈے میں ان کے ساتھ انشاءاللہ ان کی گفتگو سے استفادہ کروں گا، اور آپ لوگ سے بھی درخواست ہوگی کہ آپ اب جو نیا ٹائم ہے اس ٹائم سے 2 سے اور 3 انشاءاللہ ہر سیٹرڈے سنڈے انشاءاللہ ہم لوگ موجود ہوں گے، انلیس کہ ان کی کوئی مجلس یا اور کوئی وہ ہو، میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا۔ وقت کیونکہ ختم ہو گیا تو میں آپ سے 1 منٹ میں کیا سوال کروں، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم لوگ خطبے پہ بھی بات کریں جو امام زمانہ اجل اللہ شریف کا ہے، اور جو آپ نے بتایا مولا علی علیہ السلام نے دے چکے، اور نیکسٹ ہی پروگراموں میں انشاءاللہ اسماء امام زمانہ پہ بھی گفتگو ہو۔ جی بسم اللہ۔ تو آج تو آپ ابھی فوراً آپ نے جانا ہے بری مجلس پڑھنے، ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے اور تمام مومنین کے لیے اس فرش عزا پر ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ ہم کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ قل لا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم اجرا علیہ الا المودۃ فی القربہ کے جواب دینے کے لیے کچھ تو کہہ سکیں۔ بہت اچھے، بہت ایک 4 مصروں سے میں بات آج مکمل کرنے لگا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت 4 مصرے لکھے، وہ کہتے ہیں چشم بینا کو زیارت کا شرف مطلوب ہے، چشم بینا کو زیارت کا شرف مطلوب ہے، واہ، آپ کو پردے میں رہنا جانے کیوں مروب ہے، ہم میں رہ کر آپ کرتے ہیں ہماری رہبری، خوب ہے مولا یہ غیبت کا تصور خوب ہے۔ واہ واہ واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، خوب ہے مولا یہ غیبت کا تصور خوب ہے، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، اسی 4 مصروں کے ساتھ آپ سب کو حوالے امام زمانہ، خدا حافظ ناصر۔